میں نے چیخ چیخ کر دلاور کو اور سراج کو ایک سے ایک گندی گالی دی اور اپنا سر دروازے سے ٹکرانے لگا۔ رابعہ کی آواز میرے دل کو یوں پارا پارا کر رہی تھی کہ ہر قطرہ خون درد و کرب کا سمندر بن کے ابلنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ دکھ بھری بے بس پکارتی ہوئی آواز کئی ہزار نوکیلے دندانوں والی آری کی طرح میرے جگر کو کاٹتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ دروازہ کسی نے باہر سے کھولا۔ میں ایک وحشی قوت کے ساتھ باہر نکلا اور اس جال میں الجھ گیا جو شکاری پہلے سے پھیلائے کھڑے تھے۔ یہ نائلون کی مضبوط ڈوریوں سے بنا ہوا جال تھا جو عین درِ زنداں کے مقابل رکھا گیا تھا کہ میں اپنے پاگل پن میں نکلوں تو مجھے قابو کرنے کے لیے کسی کو ایک انگلی بھی نہ ہلانا پڑے۔ وہ میری ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو بھی میرے سامنے آئے گا مارا جائے گا، خواہ اس کے ہاتھ میں مشین گن ہی کیوں نہ ہو۔ جال ایک دم میرے گرد لپٹ گیا۔ میں نے ہر طرف ہاتھ پیر چلائے اور اس جال کی ڈوریوں کو ہاتھوں سے توڑنے کی اور دانتوں سے کاٹنے کی دیوانہ وار کوشش کی، مگر میری ساری جدوجہد تلوار سے ہوا کو کاٹنے یا سمندر کے ٹکڑے کرنے کی احمقانہ کوشش کے سوا کچھ نہ تھی۔ جال سمٹتا گیا اور میں چیختے چیختے سچ مچ پاگل ہو گیا۔ میں اس وقت اپنی حالت دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن میری سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میرے حلق سے بے ربط اور بے معنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں کبھی رابعہ کو پکارتا تھا، کبھی دلاور اور سراج کو، پیڈرو کو اور خسرو جمشید کو گالیاں دینے لگتا تھا۔ میں نے ان سب کی ماں بہن کو ایک کر دیا تھا۔ میں انہیں مضحکہ خیز دھمکیاں دے رہا تھا اور جال میں یوں تڑپ رہا تھا جیسے جنگل میں پکڑا جانے والا خونخوار چیتا۔ مجھے بے بس کرنے والے وہی دونوں خاموش رہنے والے تھے جو صرف حکم کے غلام تھے اور اسی طرح کام کرتے تھے جیسے مشینی نظام والا روبوٹ کسی آپریٹر کے اشارے پر چلتا ہے۔ ان کے ذاتی جذبات و احساسات کا سرے سے وجود نہ تھا۔ وہ بے پناہ قوت کے مالک تھے اور جسمانی اعتبار سے دیوذات تھے۔ ان کو خصوصی تربیت کے ذریعے ہر صورتحال سے نمٹنا سکھایا گیا تھا، چنانچہ وہ خالی ہاتھوں سے لڑ سکتے تھے یا قتل کر سکتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے اسلحہ استعمال نہیں کیا تھا، مگر میرا بہت پہلے سے خیال تھا کہ وہ ریوالور سے اسٹین گن تک سب کچھ چلاتے ہوں گے اور ممکن ہے ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہوں اور جہاز اڑا سکتے ہوں۔ وہ محض اعلیٰ تربیت یافتہ اور ہر کام کی صلاحیت رکھنے والے ملازم تھے جن کو اطاعت گزاری اور وفاداری کے سوا کچھ نہ آتا تھا۔ وہ مجھے جال میں گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میں نے خود کو پھر اسی جمنیزیم جیسے عقوبت خانے میں پایا۔ میرا خیال تھا کہ رابعہ اسی عذاب گاہ میں ہوگی، مگر وہاں صرف دلاور تھا جو بڑے طنزیہ اور معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں ابھی تک جدوجہد میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر لیا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے اور اپنے بال نوچ ڈالے تھے۔ میرے بازوؤں سے، میرے ماتھے سے اور چہرے سے رسنے والے خون کی لکیریں میری حالت کو مزید مضحکہ خیز بنا رہی تھیں۔ مجھے اب رابعہ کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش پڑی ہوگی، شاید وہ مر گئی ہوگی، میں نے سہم کر سوچا۔ سراج اندر آیا اور دلاور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں میری دیوانگی اور میری بے چارگی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری سیے رائے گاں پر خندہ زن تھے۔ وہ اپنی فاتحہ قوت کے غرور کا مقابلہ میری شکست کی ذلت سے اور میری مجبوری سے کر رہے تھے۔ بھائی سراج صاحب، یہ اپنے سکندر اعظم ہیں، MRS کے چیئرمین، دلاور نے اپنے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ سراج نے کہا مارا، چوہے دان کے اندر چوہا۔ ایسا تو مت کہو یار، یہ ماشاءاللہ سے بڑے جیالے اور سورما ہیں۔ دلاور بولا، جوڈو کراٹے جانتے ہیں، میرے تمہارے جیسے 10 کو چت کر سکتے ہیں، دیوار کو یوں گرا سکتے ہیں۔ وہ چٹکی بجا کے بولا۔ سراج نے آگے بڑھ کے میرے بال پکڑ لیے۔ یہ تو بہت پتلی ڈوریاں ہیں، دیواریں گرا سکتے ہو تو ان کو کیوں نہیں توڑ سکتے؟ تم تو نر شیر ہو اور یہ جال تو ہر گوشت پکڑنے کے کام آتا ہے۔ سراج، SP صاحب، خدا کے لیے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب خدا یاد آیا۔ سراج نے میرے سر کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اتنی قوت سے جھٹکے دیے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ خدا کا حکم تھا کہ MRS بناؤ؟ اور اپنے سکندر صاحب، یہ تو بڑی بزدلی دکھا رہے ہو۔ آپ جیسے عزت والے کبھی ہم جیسے کمینوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں؟ دلاور نے تن سے کہا اور پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹہلنے لگا۔
آپ تو خیر سے مجاہد ہو، جانو مال اور عزت و آبرو سب قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ وہ کیا فرمایا ہے اپنے علامہ صاحب نے کہ مر گئے تو شہید اور زندہ رہے تو غازی۔ شعر و شاعری کی بات ہے اس لیے صحیح یاد نہیں، مگر کچھ ایسا ہی ہے اس میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سراج تمہیں اپنی ماں کی قسم، میں نے کہا رابعہ کو چھوڑ دو۔ سراج نے میرے سر پر لات ماری۔ اچھا سلوک کیا تھا تم نے میری ماں کے ساتھ، اس نے ایک رات تم کو مہمان رکھا اور پھر تم نے اسی کے گھر کو بم سے اڑا دیا، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، ہم نے اسے نکال لیا تھا۔ کیا اس سے تمہارے جرم کی سنگینی کم ہو جاتی ہے؟ سراج نے دوسری لات میرے بازو پر ماری۔ تم کسی عورت کو گھر سے نکال کے گھر کو آگ لگا دو، بم سے تباہ کر دو اور پھر کہو کہ عورت کی زندگی تو بچا لی۔ یہ پوچھو اس عورت سے کہ اس کے دل پر کیا گزری، اس کے دل میں تمہارے لیے شکر گزاری کے جذبات ہیں یا نفرت کے؟ وہ گھر میرے باپ کا تھا، میری ماں کے شوہر کا، اس گھر میں جو کچھ تھا اس سے میری ماں کی تمام زندگی منسوب تھی۔ اس کی یادوں کا سارا خزانہ لوٹ لیا تھا تم نے، اس کو بے گھر کر دیا تھا۔ جانے دو سراج، دلاور بولا، ان سے نا تجربہ کاری اور جوانی کے جوش میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارا تو نقصان کیا سو کیا، اپنا بھی خوب بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ واہ بھائی واہ اپنے سکندر صاحب، پڑھ لکھ کے بھی آپ ہم سے زیادہ بے وقوف رہے۔ کیا بہادری ہے کہ دشمن کے سر پر ڈنڈا مارا تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ میں تم کو آخری موقع دے رہا ہوں، سراج نے 100% ایس پی کے لہجے میں کہا۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے، اس کمینے سندر نے تم کو بہت گمراہ کیا، تم یہ سمجھنے لگے کہ بس اب تمہارے حمایتی اور مددگار پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے حقارت سے ایک گندی گالی دی۔ یہاں ان کے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے، نہ تمہارے وہ انکل رضوی SSP بہادر، نہ وہ ایسا اکرام بغیرت شخص، اس کی بہن فاحشہ ہے، راتوں کو گھر سے باہر رہتی ہے، جوان مردوں کے ساتھ جہاں چاہتی ہے راتیں گزارتی ہے۔ کیا میں نہیں جانتا؟ دنیا نہیں جانتی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، صرف آوارہ مزاج، مغرب زدہ اخلاقی اقدار کے ماننے والے، مادر پدر آزاد لڑکے اور لڑکیاں وہاں بھی مشترکہ خاندان بنا کے رہتے ہیں، شادی کو غیر اہم سمجھتے ہیں، معاشرتی اخلاقی اور مذہبی زنجیروں کو توڑ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انفرادی آزادی حاصل کر لی، ان کے لیے خاندان کچھ نہیں اور خاندانی ذمہ داریاں بھی کچھ نہیں۔ تم بکتے ہو۔ میرا خون کھنچ کر سر میں آ گیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم نے 4 سال لندن میں گزار کے یہی سیکھا اور اب وہی سب کچھ یہاں کر رہے ہو، سراج نے کہا۔ تم سب جوائنٹ فیملی سسٹم پر رہتے ہو، کیسا نکاح اور کیسی شرعی قیود، تم حیوانی سطح پر رشتے قائم کرتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یورپ میں بھی یہ انتہائی گرے ہوئے، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، بے ضمیر اور بے کردار افراد کا شیوا ہے، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ وہاں ننگوں کے کلب بھی ہیں اور ان کے ممبر لباس کو انسان کے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لباس فطرت تو برہنگی ہے، خدا آدمی کو دنیا میں جس طرح بھیجتا ہے اسے ویسے ہی رہنا چاہیے، تمام ذی روح رہتے ہیں، انسان بھی جانور بھی، اگر نتک رکھتا ہے تو کیا ہوا؟ تم نے بھی شاید یہاں خود MRS کے نام پر وہی کلب بنا رکھا ہے اور یہ جو ڈھونگ رچایا ہے تم نے کہ تم محب وطن ہو، یہ سب اپنے کرتوتوں کا پردہ ہے۔ رابعہ تمہاری ہی نہیں، محسن، غالب اور ٹیڈی کی بھی، سور کے بچے، خبیث کتے۔ میں نے غصے میں پاگل ہو کے چیخنا چلانا شروع کیا۔ ایک بار مجھے چھوڑ کے دیکھ، پھر میں تجھے بتاؤں کہ ماں اور بہن میں کیا فرق ہوتا ہے، بیوی، محبوبہ اور داشتہ میں کیا فرق ہوتا ہے مگر تم نے سب کو ایک کر دیا ہے، سراج نے کمینگی سے کہا۔ تم سب کے سامنے منہ پر کسی کو بہن کہتے ہو، کسی کو بھابھی، مگر ہیں وہ سب تمہارے لیے صرف عورتیں۔ میں اسے چیخ چیخ کر گندی گالیاں دینے لگا۔ دلاور مسکراتا رہا۔ میں جال میں پھنسا ہوا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا مگر بالکل محفوظ تھے۔ پھر میری آواز بیٹھ گئی، میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا اور سراج پھر بولنے لگا۔ اس نے نازو، شہلا اور رابعہ کے بارے میں اور زیادہ غلیظ باتیں شروع کی۔ میں تھک گیا تھا، اگر میرے اعصاب پہلے کی طرح مضبوط ہوتے تو میرا رد عمل یہ نہ ہوتا۔ میں ساری بکواس سن کر بھی پرسکون رہتا اور سمجھتا کہ کتا بھونک رہا ہے تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے، بھونکنا کتے کی فطرت بھی ہے اور عادت بھی، کبھی کبھی وہ کاٹ لے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، مگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھنے میں ناکام تھا۔
ذرا سی بات سے میرے اعصاب کے تار جھنجھنا اٹھے تھے۔ جب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ سراج کی ہرزہ سرائی کا مقصد صرف مجھے ذہنی اذیت پہنچانا اور میرے اعصاب کو زیادہ کمزور کرنا ہے تاکہ میری مزاحمت کی قوت کم سے کم ہو جائے، تو میں خاموش پڑا سب سنتا رہا۔ کیا یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کر رہے ہوں گے؟ رابعہ پر ہونے والے تشدد کو تو میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا اور خود بھی جھیلا تھا، مگر مجھے محسن اور ٹیڈی یا کیتھرین کی کوئی خبر نہ تھی۔ کیا ان پر بھی ایسے ہی جسم اور ذہن کو شکست دینے والے حربے آزمائے گئے ہوں گے؟ جواب اس بات میں آیا، یہ لوگ کسی کو بھی رعایت دینے والے نہیں تھے۔ مایوسی کی انتہا کو پہنچنے کے بعد میں بے حد کنوتی ہو گیا تھا۔ مجھے اب کوئی امید نہیں رہی تھی کہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ میں سب کچھ بتانے کو تیار تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو کچھ میں بتا سکتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ پوچھ رہے تھے۔ میرے پاس اگر سونے کا ایک سکہ تھا جسے میں چھپا سکتا تھا تو وہ مجھ سے سونے کی کان کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے جو میرے فرشتے بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ میں ان کی ہر شرط قبول کرنے کو تیار تھا۔ میں MRS سے دستبرداری قبول کر سکتا تھا، اپنے مشن سے تائب ہونے پر تیار ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ذہنی اور جسمانی طور پر مجھے ہی نہیں میرے حوصلے کو بھی ختم کر دیا تھا۔ مجھے احساس دلا دیا تھا کہ میری ساری جدوجہد بے مقصد اور احمقانہ تھی۔ میں گوشت پوست کا بنا ہوا انسان تھا، کوئی پتھر یا فولاد کا مجسمہ نہیں تھا کہ مجھ پر کسی چیز کا اثر نہ ہوتا، اور میں سپرمین نہیں تھا کہ ساری عمر ہر قسم کا تشدد جھیلتا رہتا اور پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہتا۔ یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، لیکن انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ ہم کچھ کر سکتے، اور پہلے جو ہوا اس کو بھول کر ندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ کے لیے وہ راستہ اختیار کر لیتے جو ہمیں دکھایا جاتا۔ دشمنوں سے نجات مشروط تھی اور ان کی شرائط کو ناممکنات میں شامل سمجھا جا سکتا تھا۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ فلموں، قصے کہانیوں اور تصورات کی دنیا میں ہیرو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ وہ تنہا سارے دشمنوں کو، زمانے کو، سماجی اور معاشرتی اقدار کو، یہاں تک کہ قانون کو شکست دے سکتا ہے، فوجوں سے لڑ جاتا ہے اور سب پر غالب آتا ہے۔ عملی زندگی میں ایک آدمی کا بدماشوں، اسمگلروں، پولیس یا مسلح افراد کی طاقت سے مقابلے کا سوال ہی نہیں۔ وہ مارا جاتا ہے اور کبھی ہیرو نہیں بن سکتا۔ چنانچہ معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، زبردست کی حکومت قائم ہو رہی ہے، لا قانونیت کا رجحان پھیل رہا ہے اور اصول پرستی، فرض شناسی اور قانون یا حق کی باتیں کرنے والے احمقوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا تھا۔ اس جال کے اندر میں واقعی خود کو چوہے سے زیادہ حقیر، کمزور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب میں نے خاموشی پر غور کیا تو سر اٹھا کے دیکھا، کمرے میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے جال میں باندھ کر لانے والے شکاری تک رخصت ہو چکے تھے۔ میں جال سمیت ادھر سے ادھر لڑکنے کے لیے آزاد تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس حال کے سارے دروازے بند تھے۔ اوپر ایک لائٹ جل رہی تھی اور یہ وہی بے رحم لائٹ تھی جو تیز ہو جاتی تھی تو آنکھوں میں زبردستی گھستی تھی۔ اسے کسی ریگولیٹر سے تیز یا مدھم کیا جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے سر گھما کے دیکھا۔ شکاری اب محسن کو دوسرے جال میں گرفتار کر لائے تھے۔ انہوں نے محسن کو گھسیٹ کر میرے قریب ڈال دیا اور لوٹ گئے۔ محسن کے گرد بھی جال یوں لپٹا ہوا تھا کہ وہ ایک گٹھری بن گیا تھا۔ محسن، میں نے بمشکل تمام کہا، تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کراہ کے بولا۔ انہوں نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ ہم حالات کی موافقت یا اتفاق سے بچتے رہتے تھے، اور جو کچھ ہم نے کہا تھا اس سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا سوچنا بھی بے وقوفی تھا۔ یہ ایک طاقت ہے، ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، وسائل ہیں اور فوجی قوت ہے۔ محسن بولا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، یہ بتا کہ ہم ان کی غلط فہمی کیسے رفع کریں، کیسے یقین دلائیں ان کو کہ ہم ہی MRS ہیں، ہم کوئی قومی یا عالمی دہشت گرد یا حریت پسند تنظیم نہیں ہیں، ہمیں کسی قسم کی سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے، ہماری پشت پر کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اس کا یقین تو انہیں ہمارے مر جانے کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ محسن بولا، لیکن موت ابھی کہاں؟ کیا انہوں نے تجھے بہت تشدد کیا؟ تجھ پر تشدد نہیں ہوا کیا؟ محسن نے کہا، میں اور تو اور ہم سب ان کے لیے برابر ہیں، سب کے ساتھ ایک سا سلوک ہو رہا ہے، اس میں شک کی کون سی بات ہے؟
میں محسن کی حالت دیکھ سکتا تھا، جال کے اندر سے بھی اس کے پھٹے کپڑے، چوٹوں کے نشانات، بدن کے نیل اور لہو کے داغ دکھائی دیتے تھے۔ محسن، انہوں نے رابعہ کو، میں نے کہا، دل کو پتھر کر لے سکندر، رابعہ سب سے زیادہ عذاب جھیلے گی کیونکہ وہ عورت ہے اور ہم سب کی کمزوری ہے۔ جذبات کے رشتے سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں، انہی سے آدمی کا استحصال ہوتا ہے۔ محسن بولا، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ شہلا؟ ہاں، شہلا مر گئی، محسن نے سکون سے کہا۔ مر گئی؟ ہاں، کیا تجھے نہیں معلوم؟ محسن تلخی سے بولا، مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس نے ایک گردہ جولی کے لیے دینے کی غلطی کی تھی۔ میں نے بمشکل تمام کہا، غلطی کیسی؟ اس نے تو بہت اچھا کیا کہ اپنے لیے بامقصد، آسان اور ثواب کی موت قبول کی۔ محسن ہنسنے لگا۔ میری طرح اس کا ذہنی توازن بھی خاصا متاثر ہوا تھا۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ورنہ ایک دن وہ بھی یہاں پہنچتی، آج نہ صحیح تو کل، ایک ہفتے یا ایک مہینے بعد۔ محسن بولا، یا اس وقت جب اس کے وجود سے جنم لینے والے بچے کی دنیا میں وارد ہونے کے دن قریب ہوتے۔ ابھی تو وہ وقت بہت دور تھا، وہ یہ سب عذاب کیسے برداشت کرتی سکندر؟ اور وہ بچہ، اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا، مگر اس کو بھی سزا ملتی۔ اب وہ ماں کے ساتھ مر گیا، اچھا ہوا میں نے اس کی صورت صرف تصور میں دیکھی، وہ میری گود میں نہیں کھیلا، اسے بھول جانا آسان ہوگا۔ شہلا نے بھی صرف خواب دیکھے تھے، ابھی اس کی ممتا کے سوتے نہیں پھوٹے تھے۔ وہ اسے اپنی کوکھ میں چھپا کے ان بے رحم درندوں کی دسترس سے دور چلی گئی، زمین میں چھپ گئی۔ اس نے بہت اچھا کیا سکندر، بے شک وہ جولی کی جان نہ بچا سکی، لیکن اس نے نیت کا ثواب حاصل کر لیا، نیکی کما لی، اس کی بخشش ہو گئی۔ وہ تو اس معصوم کے طفیل بھی بخشی جاتی جس کو اس نے اپنے وجود میں سنبھال کر رکھا تھا کہ وہ زندگی خدا کی امانت تھی، اور شہلا نے باعزت طور پر اسی کو لوٹا دی۔ یہاں بے عزت ہو کے مرنے سے اسے کیا ملتا؟ وہ اب زاروں کے تار رو رہا تھا۔ میں رحم کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اطلاع کہ شہلا بھی مر گئی میرے دل کے زخم پر تازہ دہکتے انگارے کی طرح تھی، جس کی اذیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میری شہلا مجھے چھوڑ گئی سکندر، وہ میرے بچے کی ماں نہ بن سکی۔ محسن نے روتے ہوئے کہا، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا، نہ اپنے لیے، نہ تیرے لیے، نہ MRS کے لیے۔ مایوسی مایوسی مایوسی، ہر سمت نا امیدی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا، زندگی کی مجبوریاں، زندہ رہنے کا عذاب، نجات کا سراب۔ کیا جولی بھی مر گئی ہے محسن؟ ہاں، مجھے کیتھرین نے بتایا تھا۔ محسن بولا، اور کیتھرین پھر بھی زندہ ہے؟ میں اور تو بھی زندہ ہیں، محسن نے کہا۔ زندہ نہ رہنا بھی ہمارے بس میں نہیں تو پھر کیا کریں، کیسے مریں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے جال کی ڈوریاں نہیں کھول سکتے؟ معلوم نہیں، مگر اس سے کیا فائدہ؟ محسن بولا، وہ ہمیں پھر باندھ جائیں گے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ کوشش کی ضرورت کیا ہے؟ جال کاٹ دیا تب بھی یہاں سے نکل تو نہیں سکتے، محسن بولا۔ میں نے محسن کی بات نہ مانتے ہوئے لڑکنا شروع کیا اور اس کے قریب چلا گیا۔ میرے مجبور کرنے پر محسن نے ہر طرف سے میرے جال کو دیکھا اور مایوسی سے سر ہلایا۔ پھر میں نے اسے چاروں طرف سے دیکھا، تب مجھے یقین آیا کہ اس جال کے کسی پھندے کو کاٹنا یا کھولنا ممکن نہیں۔ اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، کسی جگہ ڈور کا کونا نہیں تھا، اور سب پھندے ایک سے کسے ہوئے لگتے تھے۔ ڈوری کو دانت سے کاٹنے کی کوشش میں میرے دانت درد کرنے لگے، مگر ڈوری پر اثر نہ ہوا۔ آخر ایسے کب تک چلے گا محسن؟ میں نے کہا، کب تک یہاں رکھیں گے یہ لوگ ہمیں؟ یہی سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، مجھے تو جواب نہیں معلوم، تجھے معلوم ہے تو بتا دے، محسن بولا۔ سراج اور دلاور ایک بار پھر اندر آئے۔ ہاں بھائی اپنے سکندر صاحب، خوب گپ شپ رہی پھر یاروں میں، دلاور نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا۔ آج شہلا کی تدفین ہے اور جولی کی بھی، سراج نے حباست سے مسکرا کے کہا۔ ہم نے ایک آدمی بھیجا تو ہے کہ فلم بنا لے یا کم سے کم تصویریں لے آئے۔ ایک فلم آپ نے ضرور دیکھی ہوگی یہاں اپنے سکندر صاحب، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ دلاور نے لبوں پر زبان پھیر کے آنکھ ماری۔ وہاں ولایت میں آپ نے میمو کی بہت فلمیں دیکھی ہوں گی، مگر کیا وہ ایسی تھیں؟
اور وہ فلم تجربہ حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سراج نے کہا، تجربہ ہی آدمی کے کام آتا ہے۔ اب جو فلم ہم آج بنائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں وہ بہت بہتر ہوگی ہر لحاظ سے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں جناب عالی، دلاور نے کہا، کہ جہاں اس وقت ہم ہیں یہ اسٹوڈیو ہے۔ اپنے سراج صاحب بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے سارا انتظام کیا ہے۔ لائٹ مین، کیمرہ مین، ایکٹر جو ہر سین میں الگ ہوں گے، ایک ہی ہیروئن کے ساتھ۔ سراج نے کہا مارا، ہم کوشش کریں گے کہ انجام ویسا نہ ہو۔ دلاور مسکرایا، وہ جو لڑکی تھی وہ ہماری ناتجربہ کاری کے باعث مر گئی تھی، انشاءاللہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی اور ہیروئن خود اپنی فلم کا ہر شاٹ دیکھے گی، اس کی کاپیاں سارے پاکستان میں نمائش کے لیے بھیجی جائیں گی، خاص طور پر تمہارے SSP صاحب کو، نازو کے گھر والوں کو۔ سراج بولا، اور وہ جو محسن کی بہن ہے نا، تمہاری پرانی داشتہ، اس کے شوہر کو۔ ایک بار پھر میرے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا، میں چلانے لگا اور انہیں گالیاں بکنے لگا، تم سب کتے ہو، شیطان ہو، رابعہ کے ساتھ تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، وہ تم کو کچھ نہیں بتا سکے گی، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، تم تو جانتے ہو، شوٹنگ کے دوران میں جب مناسب سمجھو بتا دینا، ورنہ فلم تو پوری بنے گی۔ سراج بولا، ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ 2 افراد بڑے بڑے کیمروں کو دھکیلتے ہوئے اندر لائے۔ یہ فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والے کیمرے تھے جو تختوں پر نصب سٹینڈ کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ تختوں کے نیچے بال رولر تھے، چنانچہ انہیں کسی بھی سمت میں گھمایا اور چلایا جا سکتا تھا۔ پھر 2 آدمی بھاری بھرکم سرچ لائٹس اٹھا کے لائے، انہوں نے لوہے کے سٹینڈ والی لائٹس کو آمنے سامنے رکھا اور ان کے پلگ لگا کے روشنی کے سیلاب کا رخ متعین کرنے لگے۔ کیمروں نے بھی ایک پلیٹ فارم کو فوکس کیا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور زمین سے 1 فٹ اونچا تھا، اس کی لمبائی چوڑائی 10 فٹ سے زیادہ تھی۔ پلیٹ فارم کمرے کے دوسرے کنارے پر اور ہم سے 15 فٹ دور تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ جمنیزیم جیسا کمرہ پہلے اتنا بڑا نہیں تھا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ درمیان کی دیوار ہٹا لی گئی ہے۔ یہ دیوار لوہے کی سمٹ جانے والی گرل تھی جس کے سامنے پہلے پردے پڑے ہوئے تھے۔ 2 حصوں کے ایک ہو جانے سے کمرے کی مجموعی لمبائی 24-25 فٹ ہو گئی تھی، مگر چوڑائی اتنی ہی رہی تھی۔ جو کچھ وہاں ہونے والا تھا اس کا تصور کرنے سے ہی میرا جسم سرد پڑنے لگتا تھا اور میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ محسن، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا بات ہے، تو ڈر رہا ہے؟ ہاں یار، یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محسن بولا، ان سے کہہ ایسا نہ کریں، جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لیں۔ یہ میرا کہنا ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ورنہ رابعہ کی جگہ ہی نہیں تیری جگہ بھی میں خود کو پیش کر دیتا۔ محسن دکھی لہجے میں بولا، ٹیڈی اور کیتھرین کی جگہ بھی میں خود پر سارا ظلم برداشت کر لیتا، یہاں سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سودا وہ کر سکتے ہیں جو کچھ دے سکتے ہوں، ہمارے پاس کیا ہے دینے کو؟ ہاں، جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ اچانک رابعہ کی آواز پھر سنائی دی، چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ، ہائے ہائے میں مر گئی، سکندر۔ میرے کانوں میں سیسا ڈال دے محسن، میں نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس کر کہا، مگر رابعہ کے چیخنے کی آواز اسی طرح سنائی دیتی رہی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا محسن، کاش میں بھی ہو جاؤں۔ محسن بولا، دیوانگی میں احساس کا یہ عذاب تو نہیں ہوگا، میں خود بھی پاگل ہو جانا چاہتا ہوں تاکہ دکھ سکھ، دوسروں کے رنج و غم، سب سے نجات مل جائے۔ کوئی خیال پریشان نہ کرے، نہ آج کی پرواہ ہو نہ کل کی، نہ زندگی کا حصار ہو نہ موت کی تمنا لا حاصل۔ میں بہت بے غیرت ہوں محسن، میں نے کہا، مجھے موت بھی نہیں آتی، کاش مرنا میرے اختیار کی بات ہوتی، میں سانس روک لیتا اور پھر نہ لیتا، میں اپنے دل کی دھڑکن کو روک لیتا۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ابھی تک میرا ہارٹ فیل کیوں نہیں ہوا۔ جب میں نے سنا کہ شہلا مر گئی ہے، میرا بچہ مر گیا ہے، میرے اور اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے ہیں، تو صدمے سے میری حرکتیں قلب بند کیوں نہ ہوئی؟ آخر وہ بھی تو ہوتے ہیں جو معمولی سے جذباتی دباؤ پر ہارٹ فیل ہونے سے مر جاتے ہیں۔ محسن پھر رونے لگا، اس کے اعصاب بھی جواب دے چکے تھے۔ وقت ہمیں کہاں لے آیا تھا کہ ہماری ساری شوخی اور ظرافت کافور ہو گئی تھی، عزم و حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا تھا۔
امید کے آسرے باقی نہ رہے تھے، خود پر سے، آنے والے دن پر سے اور دنیا کی ہر چیز پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ہم اب زندگی کی نہیں موت کی بات کرتے تھے۔ تقدیر ہمیں دیارے غیر سے 7 سمندر پار ولایت سے اپنے وطن لائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آزمائش اور ابتلا کا دور شروع ہوا تھا۔ عارضی اور وقتی کامیابیوں کے فریب نے ہمیں خوشخیالی میں مبتلا کر دیا تھا اور انجام یہ ہوا تھا کہ ہم اپنا سب کچھ گنوا دینے کے بعد موت سے بدتر عذاب جھیل رہے تھے اور ایک بہت پراذیت دنیاوی جہنم میں جھونک دیے گئے تھے۔ وہ دونوں گونگے کمانڈوز پھر نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے اور محسن کو گھسیٹ کر کمرے کی دوسری دیوار سے لگا دیا۔ دیواروں کے نچلے حصے میں وہ 2 کنڈے پہلے ہی لگا چکے تھے۔ انہوں نے جال کو اس کنڈے میں یوں پھنسا دیا کہ ہمارے لیے نہ کھڑا رہنا ممکن رہا نہ بیٹھنا۔ ہم نیچے ہوتے تو ہمارے پیر زمین پر ٹک جاتے تھے، لیکن باقی دھڑ اوپر رہتا تھا۔ کھڑے ہونے کی جال میں گنجائش نہ تھی۔ ہک سے منسلک ہو جانے کے بعد ہمارے لیے دائیں بائیں گھومنا بھی ممکن نہ رہا۔ معلوم نہیں اب ان کے شیطانی دماغ میں کیا تھا، وہ صرف ہمیں دہشت زدہ کر رہے تھے یا سچ مچ کوئی بھیانک کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ جب وہ رابعہ کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے تو میرے جسم کا رواں رواں کانپنے لگا۔ وہ 24 فٹ دور مخالف دیوار کے ایک در سے آئے تھے۔ رابعہ ان کے ہاتھوں کی گرفت میں مچل رہی تھی اور ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اس نے اسیری کے وقت پہن رکھا تھا۔ اس کو اندر لانے والے بھی وہی دونوں گونگے کمانڈوز تھے اور ان کی فولادی گرفت میں رابعہ اسی طرح تھی جیسے باز کے پنجوں میں ایک ناتواں فاختہ۔ رابعہ اب چلا نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا۔ 2 انچ چوڑے میڈیکل ٹیپ نے اس کے ہونٹوں کو ملا کر بند کر دیا تھا۔ سنو، میں نے چیخ کر کہا، خدا کے عذاب سے ڈرو، اس عورت کو مار ڈالو مگر اس پر یہ ظلم مت کرو۔ سکندر تو آنکھیں بند کر لے، محسن نے مشورہ دیا جو موجودہ حالات میں سب سے اچھا مشورہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وقت تھم گیا۔ میری چشم تصور نے وہ منظر دیکھا جو زیادہ لرزہ خیز تھا۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھول دی۔ رابعہ اب سٹیج کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ سراج اور دلاور اس پلیٹ فارم کے دائیں اور بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سراج کے اشارے پر باری باری دونوں سرچ لائٹس آن ہوئی۔ دونوں کیمرہ مین اور 2 لائٹ مین اسی وقت آ گئے تھے جب میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے فرض کیے بیٹھا تھا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی۔ سب سے آخر میں پیڈرو آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے لیکن میں اتنی دور سے الفاظ کا صحیح مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر پیڈرو نے ایک کہکہا لگایا اور نیچے جھکا۔ اس نے ایک انتہائی شرمناک حرکت کی اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ رابعہ نے لاتیں چلائیں، تب مجھے پتا چلا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر رسیوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ چاروں رسیوں کے کنارے پلیٹ فارم کے چاروں کونوں پر بندھے ہوئے تھے، چنانچہ وہ حرکت تو کر سکتی تھی مگر اس شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پیڈرو کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی۔ وہ نیچے جھکا اور اس نے وہ سگریٹ رابعہ کے جسم پر رکھ دی۔ وہ بری طرح تڑپی۔ پھر میں چلایا۔ میں پیڈرو کو گالیاں دینے لگا۔ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوا۔ سراج آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس نے کہا، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، مجھے تم وہ سب بتا سکتے ہو۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، معلوم ہوتا تو ضرور جواب دے دیتا۔ میں نے دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے کہا، تم کو اللہ رسول کا واسطہ رابعہ کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ یہ سب تو تمہاری ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں بہرحال معلوم کرنا ہے کہ پاکستان بھر میں تمہارے ایجنٹ کہاں ہیں، کون ہے اور کیا پلان رکھتے ہیں۔ سراج بولا۔ اس پر میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ 1 گھنٹے بعد، جو شاید ایک پورے دن سے بھی زیادہ طویل عذاب رکھتا تھا، قدرت نے میری مدد کی۔ میں پاگل ہو گیا، لیکن پاگل ہونے سے پہلے میں نے رابعہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتے دیکھا جو اس سے پہلے ایک فلم میں کسی نامعلوم لڑکی کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ فلم تھی، یہ حقیقت۔ وہ لڑکی مظلوم ضرور تھی مگر اس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ میں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور لڑکی ہوگی۔ یہاں میرے سامنے رابعہ تھی، ایک کلی سے زیادہ معصوم اور پھول سے زیادہ نازک۔ اس کے آس پاس وہ انسان تھے جن سے شیطان شرمائے۔ ان کی صفاکی سے درندے پناہ مانگتے اور حیوان توبہ کرتے۔
ان میں سب سے نمایاں کردار پیڈرو کا تھا، لیکن اس کا ساتھ دونوں گونگے کمانڈوز نے بھی دیا۔ انہوں نے مجھ پر ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ رابعہ کے ہونٹوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کی دل کو خون کر دینے والی چیخوں سے میرے لیے کہیں مفر نہ تھا۔ جو کچھ رابعہ کے ساتھ ہوا وہ پولیس بدترین اخلاقی مجرموں کے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ سراج نے ہدایت دی اور باقی لوگوں نے جس طرح رابعہ کے جسم کو نوچا، گھسوٹا، جلایا، کاٹا اور بربریت کا نشانہ بنایا، اس کا الفاظ میں بیان ممکن ہی نہیں۔ سراج کئی بار میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ اب میرا کیا خیال ہے۔ میں اس وقت تک پاگل ہو چکا تھا۔ میں جال سمیت اچھل رہا تھا اور چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ میرے لبوں سے کف جاری تھا اور میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں میں نے اس سے کیا کہا۔ میں رویا پیٹا، میں نے اس کی منت سماجت کی، اسے سب کے واسطے دیے، دھمکیاں اور گالیاں دی، مگر وہ سب پتھر کے آدمی تھے۔ رابعہ ان کے زور و ستم کی انتہا سے گزر کے بارہا بے ہوش ہوئی۔ انہوں نے اس کے خوبصورت بال جلا دیے اور میں نے بالوں کے جلنے سے اٹھنے والی بو کو اپنے حواس پر یلغار کرتے محسوس کیا۔ اچانک میں ہنسنے لگا۔ محسن، یہ سب تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا نظر آ رہا ہے، عجیب آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں رابعہ کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو انکل رضوی کے گھر میں ہے۔